بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو، جو بھی نیکی کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس کو بخوب جاننے والا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، دوسرے مقام پہ فرمایا جو بھی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس انسان نے کوئی بھی نیکی ایک ذرہ کے برابر کی وہ قیامت کے روز اپنی اس نیکی کو پالے گا اور اس کو دیکھ لے گا۔ آج کا درس ہے صدقے کے بارے میں کہ انسان کون کون سے اعمال کرے اور وہ صدقے میں شمار ہوتے ہیں یا ان اعمال کے کرنے سے انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی کئی ایک قسمیں اور صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان لانا اور فی سبیل اللہ جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں قتال کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا غلام اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ اس کو آزاد کروانا۔ ای الرقاب افضل، کون سا غلام ہے، کون سی گردن ایسی ہے جس کو آزاد کروانا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، ایسا غلام جو اپنے آقا کے نزدیک بڑا ہی محبوب ترین ہو اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہو۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ دونوں کام مجھ سے نہ ہو سکیں، یعنی میں جہاد فی سبیل اللہ پر بھی نہ جا سکوں یا پھر یہ ہے کہ میں غلام نہ آزاد کر سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تعین سائلا، تو کسی فقیر محتاج انسان کی مدد کر، یعنی سائن کہتے ہیں ایسا انسان جو غریب ہو یا ایسا انسان کہ جس کے بچے زیادہ ہوں، اس کا اہل زیادہ ہو لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے زیادہ اخراجات نہیں ہیں، اس کا تعاون کرنا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتلا دو کہ اگر مجھ سے کسی عمل میں کوتاہی ہو جائے تو پھر میں کیا کروں، یعنی اگر میں صحیح معنی میں کوئی بھی کام نہ کر سکوں۔ آپ نے فرمایا تکف شرک عن الناس فإنہا صدقۃ منک علی نفسک، آپ نے فرمایا اے ابو ذر اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرے اندر کمزوری ہے، یعنی تو یہ کام نہیں کر سکتا، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، زیادہ کسی کی تعاون نہیں کر سکتا، تو پھر یہ سمجھ لے کہ جو تیرے اندر شر ہے اپنا ایسا نہ کر کہ ایسا عمل نہ کر جس سے تو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، لوگوں کے ساتھ برے سلوک کے ساتھ پیش آئے، ایسا عمل نہ کر۔ آپ نے فرمایا اپنے شر کو روک لے، کیونکہ اگر تو اپنے شر کو لوگوں سے روک لے گا یعنی لوگوں کو تیرے شر سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، لوگ جو ہیں وہ تیری وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا فإنہا صدقۃ منک علی نفسک، یہ تیری طرف سے ہی تیرے اوپر صدقہ ہوگا، یعنی انسان جب اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لوگوں کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، لوگوں کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا، لوگوں کو ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی تیرے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے میری امت کے سارے نیک اور برے عمل دکھلا دیے، سارے کے سارے عمل مجھے دکھلا دیے کہ نیک کون کون سے اعمال ہیں اور برے کون کون سے عمل ہوں گے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا میں نے ان اعمال میں دیکھا فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق،
آپ نے فرمایا ان اعمال میں سے بہترین جو کام تھا یا بہترین جو عمل تھے وہ کیا تھے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے برا جو عمل میں نے دیکھا میری امت کے اعمال میں سب سے جو بدترین اور برا عمل ہے وہ کیا ہے؟ مسجد کے اندر تھوکنا، مسجد کے اندر لعاب وغیرہ پھینکنا، اسی طرح بلغم کو مسجد کے اندر پھینکنا، تو اور پھینک کے اسی طرح ہی چلا جانا، مسجد کو صاف نہیں کرنا. جو انسان مسجد میں تھوکتا ہے اپنی بغلم کو مسجد کے اندر پھینک دیتا ہے پھر اس کی صفائی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا یہ عمل بدترین عمل ہے. میرے بھائی دیکھ لیجئے، انسان اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو صدقہ ملتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسا کام کرے گا جو شریعت کے مطابق نہیں ہے تو یقیناً اس انسان کو اس کی سزا دی جائے گی اور اس کے اعمال میں وہ عمل برے اعمال میں شمار کیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسانوں میں ہر ایک انسان، جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک انسان کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ ہے. یعنی اس کے مثلا جسم کے اعضاء کتنے ہیں؟ حدیث میں تقریباً 360 کے قریب آتا ہے. آپ نے فرمایا جتنے اس کے اعضاء ہیں جسم کے سارے اعضاء پر، ہر ایک اعضاء پر صدقہ ہے اور ہر دن ہے. آپ نے فرمایا کل یوم تطلع فیہ الشمس، صدقہ کس دن ہے؟ ہر روز. یعنی جس دن سورج طلوع ہوگا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ان اعضاء کا کیا کرے؟ صدقہ کرے. اگر مثال کے طور پر یہ صدقہ روپے پیسے میں ہوتا تو انسان کے لیے تو مشکل ہو جاتا کہ 360 یہ جوڑ ہیں اور انسان کے جتنے اعضاء 360 میں تقسیم ہوتے ہیں تو پھر تو انسان کے لیے پریشانی بن جانی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے ان 360 اعضاء کا صدقے کا بھی حل بتلا دیا. آپ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعدلوا بین اثنین صدقۃ، جب کوئی انسان دو بھائیوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، عدل کرتا، دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا. وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. آپ نے فرمایا اگر کوئی بھائی اپنی سواری کے اوپر سوار ہو رہا ہے لیکن وہ آسانی سے سوار نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے دقت ہو رہی ہے، تو دوسرا آدمی اس کو اس کی سواری کے اوپر سوار کر دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی سواری کے اوپر رکھ دیتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کام بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے. اس لیے فرمایا والکلمۃ الطیبہ صدقۃ، ایک اچھا کلمہ کہنا، کسی انسان سے اچھی بات کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ. افسوس اس وقت دیکھ لیجئے ہر ایک بھائی کی یہی کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو کیسے ہنسائے، جھوٹ بولے گا، ہر ایک بری بات کہنے کی کوشش کرے گا، ڈھونڈ کے باتیں لائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے خوش ہو جائیں. لیکن قرآن حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ نیک کلمہ، اچھا کلمہ کسی مسلمان کی رہنمائی کے لیے، اس کو بری بات سے روکنا، اچھی بات اس سے کرنا، آپ نے فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ فَصَدَقَةٌ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے ہر ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو کیا کرے گا؟ صدقہ عطا فرمائے گا. وَتُمِيتُ الْأَعْدَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. اسی طرح انسان جب راستے میں جاتا ہے، کوئی موذی چیز، کوئی نقصان دہ چیز راستے میں پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، کانٹا وغیرہ پڑا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، آپ نے فرمایا اگر وہ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے بھی اس کو صدقہ عطا فرمائے گا. صحیح مسلم کی روایت میں اسی طرح یہ روایت ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آتی ہے کہ جس کے آخر میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، لیکن صدقہ کیسے ادا کرے گا؟ فمن کبر اللہ، جس انسان نے اللہ اکبر کہا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا صدقہ عطا کر دے گا. اور وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وعزل حجرا عن الطریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو انسان اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، اس انسان کا یہ اللہ تعالیٰ یہ کلمات کہنے سے اس کا صدقہ ادا کر دے گا۔ اسی طرح ہی انسان رستے میں جاتا ہے، پتھر پڑا ہے، پتھر کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا امر بالمعروف او نہا عن منکر، آپ نے فرمایا انسان جو ہے وہ نیکی کا دعوت دیتا ہے، لوگوں کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ کام کرو، نیک عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا یہ امر یعنی نیکی کی دعوت دینا، نیک کام کی طرف لوگوں کو بلانا، آپ نے فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور اسی طرح وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی بھائی برا کام کرتا ہے، کسی غلط کام میں مبتلا ہے، اس کو غلط کام سے روکتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو نیکی کی طرف لے کے آتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو میرے بھائی صدقے جو ہیں، صدقہ کرنے کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ شاید ہم سمجھتے ہیں روپے پیسے سے ہی صدقہ ہے، نہیں، ہاں روپے پیسے کی ایک الگ بات ہے، اس سے بھی صدقہ ہے، لیکن صرف صدقے کا جو تعلق ہے وہ روپے پیسے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں بنا دی ہیں، کئی ایسے امور منتخب کر دیے ہیں کہ اگر انسان وہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کو صدقہ عطا فرمائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں کیا کرو، لا تحقرن جارۃ لجارتها، اے مسلمان عورتوں تم میں سے کوئی بھی اپنی کسی پڑوسن کو حقیر مت جانو، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ولو فرسنا بشاۃ، ولو فرسنا شاۃ، اگرچہ بکری کی ایک کھری ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی کوئی پڑوسن اپنی کسی دوسری پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، یعنی اس کو تحفہ دینے میں یہ محسوس نہ کرے کہ یہ تو بکری کا ایک کھر ہے اور یہ میں اس کو دوں گی تو وہ آگے سے کیا سوچے گی، نہیں، آپ نے فرمایا تمہارے پاس جو بھی میسر ہو وہ کیا کرو، اپنی پڑوسن کو دو، اپنے پڑوسی کو دو، تاکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے یقیناً انسان کو معاف کرنے کے لیے کیسے کیسے ذرائع بنا دیے۔ ایک انسان معمولی سا کام کرتا ہے، چھوٹا سا کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے بدلے میں اس کو صدقہ عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب انسان بلکہ آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، اے میرے صحابہ میں تمہیں کوئی ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں جس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ صحابہ تو اس بات میں ان کی جستجو ہوتی تھی، ان کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی تھی کون سا ہمیں ایسا عمل ملے کہ جس کے کرنے سے ہماری خطائیں معاف ہو جائیں، ہمارے درجات بلند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ صحابہ تو ہر وقت اسی جستجو میں ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا، صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول، لازم آپ ہمیں وہ کام بتلائیں۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، آپ نے فرمایا وضو کو اچھے انداز سے کرنا، صحیح طرح مل کے، اور انسان کے جو اعضاء ہیں اچھی طرح ان کو مل کے وضو کرنا، اور کوئی بھی جگہ جو ہے انسان کے اعضاء کے جوڑوں کے اندر جو بھی چیز ہے وہ خشک نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے وضو کو کرنا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا۔ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا، یہ وہ کام ہے جس سے انسان کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور انسان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ فرمایا اپنے فذالکم الرباط، لوگوں یہی وہ حقیقی تعلق ہے،
یہی وہ حقیقی رباط ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے سے محفوظ رہتا ہے، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ قائم کر لیتا ہے اور ہر طرح کے فتنے سے، برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارے پاس اللہ نے وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں صحت والی زندگی دی ہے، یقیناً ہم اس زندگی میں بڑے غافل ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنی صحت کو بھلا دیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ یہ مت سوچے، یہ مت سمجھے کہ مجھے اللہ نے صحت دی ہے، مجھے اللہ نے تندرستی دی ہے، تو میری یہ تندرستی، میری یہ صحت جو ہے کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ نہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے وہ اپنی بیماری سے پہلے ایسی اعمال کر لے تاکہ اگر وہ بیمار بھی ہو جائے تو اس کی بیماری کے ایام میں اس کی نیکیوں میں کوئی فرق نہ پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک واقعہ ہے کہ بنو سلمہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنو سلمہ جو تھے نا، یعنی ان کے بارے میں یہ حدیث کے اندر موجود ہے، بنو سلمہ وہ مسجد نبوی سے تھوڑے سے دور تھے، مسجد میں آتے آتے ان کو ٹائم لگ جاتا تھا، لیکن انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس بات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا کہ بنو سلمہ جو ہے وہ اپنے گھر مسجد کے قریب لانا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کو، اِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَن تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، یعنی اپنے گھر وہاں سے اکھاڑ کے یہاں مسجد کے قریب لانا چاہتے ہو۔ تو بنو سلمہ کہنے لگے، ہاں اللہ کے رسول یہ بات سچی ہے کہ واقعی ہم یہاں آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بنی سلمہ، جو تم اپنے گھروں سے لے کر مسجد کی تک جتنے قدم چل کے آتے ہو، ہر تمہارے قدم کے جو نشان ہیں، جو آثار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو لکھتا ہے۔ اور یہ بلکہ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، تُكْتَبُ آثَارُكُمْ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ فرمائے، اِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةٍ، ہر ایک قدم کے بدلے تمہارے لیے درجہ ہے، ایک نیکی ہے۔ یعنی بنو سلمہ کو یہ اس بات پہ قائل کیا کہ مسجد کے پاس آنے سے، یعنی اپنا گھر مسجد کے قریب لانے سے بہتر یہ ہے کہ جہاں تمہارے گھر ہیں ان کو وہاں رہنا دیا جائے، اور وہاں سے جتنے قدم تم مسجد میں آتے ہو، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں درجہ عطا فرمائے گا، نیکی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ ہے انسان کے لیے موقع، یعنی انسان نماز فرض تو اس نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، فرض کے لیے جا رہا ہے، لیکن بعض ایسے بھائی ہیں جو مسجد میں جا کے ہی وضو کرتے ہیں، حالانکہ مسجد میں وضو کرنا کوئی کباہت نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اگر یہی وضو آپ اپنے گھر سے کر کے جائیں گے تو اس کا فائدہ کتنا ہے؟ جتنے قدم چل کے جائیں گے، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری ایک غلطی کو معاف کر دے گا، ایک نیکی عطا کرے گا اور ایک درجہ بلند کر دے گا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 ایسی خصلتیں ہیں، خوبیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں، یعنی 40 خوبیوں کا نام بیان فرمایا آپ نے، 40 خصلہ، 40 خوبیاں ہیں جو اللہ کے نزدیک بلند ترین ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ اور ان میں آپ نے فرمایا سب سے جو بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے؟ کوئی انسان اپنے کسی غریب بھائی کو، اپنا حدیث کے الفاظ ہیں بکری کے، یعنی کوئی انسان اپنے کسی بھائی کو دودھ والا جانور دے دے، آریتن یعنی ہودار، کہ تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس جانور سے دودھ دوئیں اور اپنے بچوں کو اور خود وہ پئیں، جب وہ ختم ہو جائے پھر اس جانور کو واپس لوٹا دے گا۔ یہ کس لیے کرے گا؟ اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین اس انسان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے بدلے میں کیا فرمایا؟ جو انسان اس طرح کرتا ہے، یعنی اپنے کسی غریب بھائی کو ایک دودھ والا جانور دیتا ہے، چاہے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کوئی بھی چیز دودھ والی ہے، وہ اپنے بھائی کو آریتن دیتا ہے کہ جاؤ اس کا دودھ تم پیو اور اس کی پرورش کرو، اور اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کو
اس عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے اور اس کی جزا کتنی بڑی ہے۔ اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے نہیں دے رہا، صرف دودھ تک دے رہا ہے کہ وہ دودھ اس کا دوئیں گے، اپنے بچوں کو پلائیں گے، خود پئیں گے اور اس کے بعد واپس کر دیں گے۔ لیکن اجر اور اس کا جزا، اس کی جزا کتنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی جزا یہ ہے ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے بھائی، آج یقیناً ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے اس وقت کا فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو صحت والی زندگی سے فائدہ اٹھائیے، اور اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس موقع کو مت ضائع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔